اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، آج ایک نئے مضمون اور نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، جس کا عنوان معرفت نفس سے متعلق ہے۔ یوں تو معرفت نفس کی بحث نہایت ہی پیچیدہ بحث ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان مباحث کو نہایت ہی آسان الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن بنیادی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مومنین جو ہماری گفتگو کو سننا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، وہ باقاعدگی کے ساتھ اس معرفت نفس کی بحث کو تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ضرور سنیں، اور اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو مختلف دروس کو مختلف اوقات میں سننا، غیر منظم انداز میں سننا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس درس کو وہ مومنین جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ نہ سنیں۔ لہٰذا تاکید کی جاتی ہے کہ معرفت نفس کی بحث کو تسلسل کے ساتھ سنا جائے، ترتیب کے ساتھ سنا جائے، باقاعدگی کے ساتھ سنا جائے۔ اگر ممکن ہو تو ان بحثوں کو تحریر کریں کسی کاغذ پر، اور پھر بعد میں اس کے بارے میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور ان مطالب کو اپنے ذہن میں مرور کریں، یعنی تکرار کریں ان بحثوں کا اپنے ذہن میں، تاکہ یہ بحث پختہ ہو جائے۔ نہایت پیچیدہ بحث ہے، اور یہ اگر انسان اس بات کی طرف توجہ کرے تو اگر معرفت نفس کی بحث میں انسان کوشش کرے، جدیت کا مظاہرہ کرے، تو الہیات کو سمجھنے میں معرفت نفس کی بحث بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ پس نفس کی بحث کو اہمیت دینا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا جب ہم نفس کی بحث آپ کی خدمت میں شروع کر رہے ہیں تو اس بات کی طرف توجہ ہو کہ نفس سے مراد یہاں خودی ہے، یعنی ہم آپ کی خدمت میں فلسفی، اخلاقی مفاہیم کو بیان نہیں کرنا چاہ رہے۔ آپ کی خدمت میں نفس کی بحث سے متعلق یا نفس کی شناخت سے متعلق وہ بحثیں جو فلسفے میں یا اخلاق میں مفہومی بحث کی گئی ہے، ہم اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی خودی کے اس مخفی بعد کو اور مخفی پہلو کو آشکار کیا جائے، اسے حاضر کیا جائے، اسے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، تاکہ معلوم ہو کہ نفس سے مراد یہاں کیا بحث ہے۔ لہٰذا خود شناسی کی یہ جو بحث ہم آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرنا چاہتے ہیں، نہایت ہی اہمیت کی حامل بحث ہے، اور اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ خود شناسی سے ہی انسان خدا شناسی تک پہنچ سکتا ہے، کہ جو
حقیقی مقصد ہے اس انسان کا اس دنیا میں آنے سے متعلق۔ لہٰذا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، اے لیعرفون، یعنی وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ اگر معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ لہٰذا جس قدر معرفت کا جو باب ہے یا معرفت کا جو موضوع ہے اس میں جس قدر پختگی آئے گی، عبادت کے میدان میں انسان پختہ تر ہوتا جائے گا۔ اور یہاں معرفت سے مراد خودی کی معرفت ہے کہ خود شناسی سے انسان خدا شناسی تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی شناخت خودی کی شناخت پر منحصر ہے، اور خودی کی شناخت کے بغیر اللہ کی شناخت ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان اگر خودی کو تجربہ کر لے، اپنے وجود میں موجود خودی کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس مطلق الوجود کو جو حضرت حق متعال کا وجود ہے اس کو محسوس کرنا شروع کر دے گا، اس کی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا خود کے جو وجودی بعد ہے، جو وجودی پہلو ہے انسان کا، اس پہلو کو پہچاننا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظر تھی کہ اگر کوئی شخص عرفانیات میں داخل ہونا چاہتا ہے تو خود شناسی کے باب سے وہ داخل ہو، یعنی معرفت نفس کی بحث کو کمپلیٹ کرے، معرفت نفس کو اچھی طرح سے سمجھے، اور معرفت نفس کے ذریعے سے عرفانی مباحث میں داخل ہو، چونکہ معرفت نفس عرفان کے لیے مقدمہ ہے۔ لہٰذا خودی کی طرف انسان اپنی خودی کی طرف توجہ کر کے ہی عالم ہستی کے وجودی بعد کو متوجہ ہو سکتا ہے، اس کو درک کر سکتا ہے، اور شناخت نفس کے طفیل ہی انسان حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کی حقیقت کو، جو حقیقی ترین وجود ہے اس عالم امکان میں، اس حقیقی وجود کی حقیقت کو انسان درک کر سکتا ہے۔ لہٰذا معرفت نفس کی بحث نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوں تو انسان خود کو نسبتوں کے اندر پہچانتا ہے، اور نسبتوں سے اور کثرتوں کے علاوہ وہ خود کو نہیں پہچان پاتا۔ مثلا کوئی بھی انسان آپ اس کی تعریف پوچھیں تو وہ اپنی تعریف نسبتوں سے کروائے گا کہ میرا یہ گھر ہے، میرے یہ دستاویزات ہیں، یہ تعلیمی سرٹیفکیٹ ہیں، میری یہ نوکری ہے، میری یہ گاڑی ہے، میرا یہ موٹر سائیکل ہے، میرا یہ مکان ہے۔ یہ نسبتیں ہیں جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا چچا ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، فلاں جگہ سے تعلیم حاصل کی ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ یہ سب نسبتیں ہیں، انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ بس انسان کو اپنا تعارف اپنی خودی کے اعتبار سے کروانا چاہیے کہ یہ انسان ہے کیا۔ ابھی تک جو تعارف کروایا جا رہا ہے وہ مختلف نسبتوں کے اعتبار سے کروایا جا رہا ہے۔ لہٰذا بطور معمول اس چیز کو مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی خودی سے غافل ہیں، اپنی خودی سے اجنبی ہیں، اپنی خودی کو نہیں پہچانتے۔ اور اگر انسان، کوئی بھی انسان ہو اس دنیا میں، اگر آپ اس انسان کو غور و فکر کے لیے کہیں کہ تھوڑا اپنے بارے میں غور و فکر کرو اور بتاؤ کہ تم کون ہو، تو وہ اپنی خودی کی
بارے میں جب توجہ کرے گا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک میرا جسم ہے اور ایک میرے جسم کے علاوہ میری حقیقت ہے۔ پس میں مجموعہ ہوں دو حقیقتوں کا، ایک میرا ظاہر ہے اور ایک میرا باطن ہے۔ وہ جو میرا باطن ہے وہ میری حقیقت ہے۔ لہٰذا انسان جب اپنی روح کی طرف متوجہ ہوگا، جب انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس توجہ سے وہ اپنے جسم سے باہر نکل کر، یعنی جسم سے آگے بڑھ کر خود کو پہچاننے کی کوشش کرے گا اور خود کی گواہی دے گا کہ میری حقیقت میرا جسم نہیں ہے۔ اس مختصر سے غور و فکر کے بعد انسان یہ کوشش کرے گا کہ خود کو اس محدود پنجرے سے نکالے جو انسان کا بدن ہے، اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے ایک وسیع و عریض اوقیانوس جو اس کے اندر، اس پنجرے کے اندر جو قید ہے، اس حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ پس انسان کو بطور معمول جسم نے فریب اور دھوکہ دے رکھا ہے۔ انسان اس جسم کو خودی سمجھتا ہے، اس جسم سے متعلق جو نسبتیں ہیں ان نسبتوں کو خودی سمجھتا ہے، جبکہ وہ خودی نہیں ہے انسان کا نفس نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے ہی وہ غور و فکر کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے تو اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ جسم نہیں ہے۔ جس چیز کو وہ خودی تصور کر رہا تھا وہ اس کی خودی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کا جسم تھا۔ وہ ایک ایسا پنجرہ ہے، ایک ایسا قید خانہ ہے کہ جس کے اندر اس کی خودی جو ہے نا وہ آ کر قید ہو چکی ہے، اور اس نے اپنی اس خودی کو آزاد کرنا ہے اور اس خودی کو پہچاننا ہے۔ بطور معمول انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے اور اس کے ملاپ سے ایک انسان تشکیل پاتا ہے، لیکن یہ جسم اور جسمانیات یعنی جسمی تعلقات، انسان کا انسان سے تعلق بدنی تعلق ہے، بدنی رابطہ ہے۔ انسان جب کسی سے ملتا ہے، کسی سے تعلق قائم کرتا ہے تو ایک بدن کا دوسرے بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن ان دونوں بدنوں کے اندر موجود جو گوہر نایاب ہے ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، بہت کم رابطہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بطور معمول انسان کے ساتھ رابطہ جسمانی رابطہ ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ جو تعارف کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، میل جول کرتا ہے تو اسی جسم کے اعتبار سے کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود میں یہ جسم کا پہلو اور جسم کا بعد جو ہے وہ اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ انسان کے اس جسم کے پیچھے جو اس کا روحانی پہلو ہے وہ مخفی ہو جاتا ہے اور انسان اس کی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، تو یہ ایک مشہور اور معروف مثال ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ ایک انسان جو شریف ہے اگر وہ ناباو اور ناصالح لوگوں کی محفلوں میں جائے تو یہ انسان جو شریف ہے یہ بھی شرافت کا لباس اتار کر ناصالح لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے ناصالح ہو جائے گا، اس کی سوچ بھی پست اور دانی ہو جائے گی۔ یہ جو مثالیں آپ کی خدمت میں دیں اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں تو انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، دوسرے انسانوں کو جب وہ مشاہدہ کرتا ہے، ان کے ساتھ جب وہ زندگی بسر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے یہ خود ہی سے غافل ہو جاتا ہے، انہی کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی حقیقت جو گوہر نایاب اس انسان کے وجود میں جو پوشیدہ ہے اس گوہر نایاب سے یہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بطور معمول آپ معاشرے میں دیکھیں کہ ہم سب پر ہمارے جسم کا غلبہ ہے
اور اس جسم کے غلبے کی وجہ سے ہمارا وہ جو روحانی بعد ہے اور روحانی جو پہلو ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو جسمانی رابطہ قائم کرتا ہے، ایک روح کا دوسری روح سے رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دو انسانوں کے درمیان جو رابطہ برقرار ہو رہا ہے یہ جسمانی رابطہ برقرار ہو رہا ہے، روحانی رابطہ برقرار نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب ایک دوسرے سے تعارف کریں گے، ایک دوسرے کی شناخت کرنا چاہیں گے تو اسی جسمانی بعد کو اور جسمانی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے تعارف کریں گے۔ مثلا آپ کون ہیں؟ بھئی میرا نام یہ ہے، میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا پوتا ہوں، فلاں علاقے میں رہتا ہوں، فلاں گھر میں رہتا ہوں، فلاں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، فلاں جو کمپنی ہے اس میں ملازم ہوں، میری اتنی تنخواہ ہے۔ ہماری جو تعارفات ہیں، جو ایک دوسرے کو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، جبکہ ان سب سے مافوق میرے اس وجود کے اندر میری ایک الگ حقیقت ہے کہ جس کے اپنے جو ہیں وہ مشخصات ہیں تعارف کے لیے، جس کی اپنی ایک خصوصیات ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ روحانی رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک روح کا جب دوسری روح سے اور ایک انسان کا جب دوسرے انسان سے روحانی رابطہ قائم ہوگا تب جا کر انسان ایک دوسرے کی روحانی خصوصیات سے، اخلاقی خصوصیات سے آگاہ ہوگا۔ لیکن یہ اخلاقی خصوصیات، یہ نفسانی خصوصیات انسان ایک دوسرے کے اس معنوی بعد کی طرف توجہ کرنے سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں آپ کی خدمت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب انسان اپنی خودی کی حقیقت کو مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس حقیقت کے مشاہدے کی راہ میں جس قدر بھی رکاوٹیں آ جائیں انسان ان رکاوٹوں کو برطرف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مزید اپنی شناخت کی گہرائی کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا جائے۔ لہٰذا جب انسان کی زندگی میں روح کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، یعنی اپنی خودی کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ جب اس کا روحانی بعد اس جسمانی پہلو کے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پہچان میں اپنی پوشیدہ حقیقت کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر انسان ایک دوسرے کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کرتا ہے تو پھر اس کی جسمانی خصوصیات کو یا جسمانی تعارفات کو مد نظر رکھتے ہوئے رائے قائم نہیں کرے گا۔ میں اگر کسی دوسرے شخص کے بارے میں اظہار نظر کرنا چاہوں تو اس کے ظاہری خد و خال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے ظاہری سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کروں گا، بلکہ اس کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہوں گا کہ یہ انسان بہت پاکیزہ انسان ہے، یہ انسان بہت مقدس انسان ہے، یہ انسان بہت ملکوتی انسان ہے، چونکہ میں نے اس کے باطن کو مشاہدہ کر لیا ہے۔ یا کہوں گا کہ یہ انسان بہت پست انسان ہے، بہت رذیل انسان ہے، چونکہ اس کی باطن کی خباثت کو میں نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیں انبیاء کرام مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پاس معجزہ تھا کہ وہ عصا کو پھینکتے تھے تو وہ عصا اژدہا میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو اس دور کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کے سامنے تھے وہ اس عصا کو مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس عصا کے اندر جو روح موجود ہے کہ جو اژدہا میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ارادے کی بدولت ہے، اس سے وہ غافل تھے۔ یا مثلا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب کیسے زندہ کرتے تھے؟ ممکن ہے کسی مردے کے اوپر پھونک مار دیں اور وہ زندہ ہو جائے، ایسے احتمال ہے۔ تو اگر وہ مردے کو زندہ کرتے تھے تو لوگوں کی توجہ اس انداز حیات پر تھی کہ جس طرح سے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ مثلا پھونک ماری زندہ ہو گیا، ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا، ہاتھ لگایا زندہ ہو گیا، تو لوگ اس دست کو دست کیمیا سمجھتے تھے، اس ٹھوکر کو ٹھوکر کیمیا سمجھتے تھے، اس پھونک کو
جو ہے وہ کیمیا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے یہ باعث بن رہی ہے کہ یہ مردہ زندہ ہو جائے، وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے وجود میں جو روح ہے اس سے غافل تھے اور جو ملکوت تھا اس سے غافل تھے۔ تو یہ مثال یہاں لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اسی مشکل سے دوچار تھے کہ لوگ ان کے اس جسمانی پہلو کو اور جسمانی پہلو سے نمودار ہونے والے آثار کو دیکھ کر وہ ان کے بارے میں قضاوت کرتے تھے، ان کی حقیقت کو جو اس کے پس پردہ موجود ہے اس سے وہ لوگ غافل تھے، جس وجہ سے وہ لوگ کمال تک نہیں پہنچے ہیں۔ لہٰذا انسان کا باطن خود بہت اسرار آمیز ہے اور ہم بطور معمول اپنے اس باطن سے غافل ہیں، اور انسان کی بنیادی مشکل ہی یہی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو نہیں درست پہچانتے تو اس عدم پہچان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے روحانی رابطہ قائم نہیں کرتے ہیں، جسمانی رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اگر روحانی رابطہ قائم کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص کن خصوصیات محسنہ کا مالک ہے اور کن قبیح صفات کا مالک ہے۔ اچھی خصوصیات کا مالک ہے ظاہراً، اگر اس کا جو ظاہری وجود ہے وہ اگر نامناسب بھی ہو تو چونکہ اس کی روحانی خصوصیات ملکوتی ہیں، میرا اس سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا ظاہری پہلو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور عالی شان ہے، مثلا کسی ملک کا وزیر اعظم ہے لیکن اندر سے جو ہے یہ پست اور رذیل انسان ہے، تو میں اس سے دوری اختیار کروں گا، ولو جاہو حشم کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ تو پس انسان جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ روحانی برقرار نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ روحانی تعلق قائم نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی روحانی خصوصیات سے جب تک انسان آگاہ نہیں ہوگا، تب تک انسان دوسروں کے بارے میں جو قضاوت کرے گا وہ ظاہری قضاوت ہوگی، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ظاہری قضاوت کی جاتی تھی۔ پس انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد اور بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسان کو ضائع ہونے سے بچا لینا ہے، یعنی انسان کی توجہ اس ملکوت کی طرف اور اس خودی کی طرف کروانی ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر اور اس جسم کے اندر جو ہے وہ قید میں ہے اور اس جسم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو پہچان لے تو اس حقیقت کی خاطر انسان اس حقیقت کو ملکوتی بنانے کے لیے انسان کوشش کرے گا۔ لہٰذا انسان شناسی کی بحث جب کی جاتی ہے، معرفت النفس کی جب بحث کی جاتی ہے، تو ان بحثوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمیت کی پہچان کی جائے، خودی کی پہچان کی جائے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ خودی کو بلند کرنے کے لیے انسان جب اس حقیقت کو درک کر لے گا کہ میں اس جسمانی وجود کے علاوہ ایک روحانی وجود بھی رکھتا ہوں، تو اس حقیقت کو انسان بلند کرنے کے لیے، اس حقیقت کی تربیت کے لیے انسان جد و جہد کرے گا، اور جب انسان اس حقیقت کے لیے جد و جہد کرے گا تو اس حقیقت کی پرورش کے ذریعے سے انسان خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکتا ہے، معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یوں تو ہم کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، انسان ان کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اگر انسان اپنی حقیقت کو درک کر لے تو انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ خود یہ انسان ان فرشتوں سے زیادہ مخفی اور زیادہ پوشیدہ ہے، اور اس انسان کی خودی کو اور اس انسان کی آدمیت کو پہچاننے کی نہایت ہی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر آپ اسلامی روایات میں، اسلامی متون میں، اسلامی تعلیمات میں تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑی سی جستجو کریں، تو یہ بات بالکل واضح و شگاف انداز میں کہی جا سکتی ہے کہ انسان کی حقیقت اس تن خاکی اور اس جسم خاکی سے مافوق ہے۔ انسان کی حقیقت جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ میری حقیقت یہ میرا جسم نہیں ہے، تو پھر انسان اپنی حقیقت کو سستا نہیں بیچے گا، یہ دنیاوی
جو آسائشیں ہیں اور دنیاوی لذات ہیں اور دنیاوی نعمات ہیں، انسان اپنی حقیقت کو مزید بلند کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ اس دنیا کو دونوں ہاتھوں سے چپاول کرنے کی اور حاصل کرنے کی تگ و دو میں انسان مصروف نہیں رہے گا۔ لہٰذا انسان جب اس بات کو درک کر لے گا کہ اس کی حقیقت ایک اور حقیقت ہے کہ جو اس جسم کی تدبیر کر رہی ہے، اس جسم کو ادارے کر رہی ہے، جب وہ انسان کی حقیقت ہے تو انسان اپنی اصلاح کے لیے جدوجہد کرے گا اور اپنی اس حقیقت کو مزید نور سے آراستہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا معرفت نفس خود مقدمہ بنتی ہے عبادت کے لیے۔ جس قدر انسان اپنے نفس کی معرفت میں مضبوط ہوتا جائے گا، اس کی عبادت میں بہتری آتی جائے گی، عبادت میں نکھار آتا جائے گا، عبادت میں کمال آتا جائے گا، اور پھر انسان کی معرفت ہی کی بدولت جو ہے وہ انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے بھی افضل اور اعلیٰ مرتبے پر پہنچے گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی اگر معرفت کا پہلو مضبوط ہے تو عبادت کا پہلو مضبوط ہوگا۔ لہٰذا جس قدر وہ معرفت کا پہلو انسان اپنے وجود میں پختہ کرتا جائے گا، عبادت میں نکھار آتا جائے گا۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خودی کو، اپنی آدمیت کو، اپنی حقیقت کو پہچانے۔ اگر اپنی حقیقت کو پہچان لے گا تو پروردگار کی پہچان میں بھی انسان کو مدد ملے گی، اور یہی وہ عرفانیات ہے کہ جس کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود شناسی اور خودی کی جو مباحث ہیں، یعنی معرفت نفس کی جو مباحث ہیں، وہ عرفانیات میں داخل ہونے کے لیے مقدمہ ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عرفانیات میں داخل ہونا چاہتا ہے اور وہ خود شناسی یعنی معرفت نفس کے باب میں کمزور ہے، تو یقینی بات ہے، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ عرفان اسلامی کو درست انداز میں درک نہیں کر پائے گا اور اس کے عمق تک نہیں پہنچ پائے گا اور ایک کامل عارف نہیں بن پائے گا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان مباحث کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور اس انداز میں ہم خود بھی خود شناسی کر سکیں اور آپ عزیزوں کو بھی اس خود شناسی میں مدد فراہم کر سکیں۔ لہٰذا میں تاکید کرتا ہوں آخر میں ایک مرتبہ پھر کہ جو مؤمنین اور عزیزان ہمارے اس درس معرفت نفس کو سننا چاہتے ہیں، وہ باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان دروس کو سنیں، اور اگر وہ تسلسل قائم نہیں کر سکتے، مصروفیات ہیں زندگی میں، تو پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ کسی اور مناسب وقت میں ان دروس کو سنیں، چونکہ یہ تو ریکارڈ ہیں، محفوظ ہیں۔ جب آپ کو وقت ہو، فرصت ہو، تب آپ ان دروس کو باقاعدگی کے ساتھ سنیں اور ترتیب کے ساتھ سنیں، اور ترتیب کے ساتھ سننے سے ہی آپ ان مراحل کو آگے بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے، وگرنہ بحث درست انداز میں منتقل نہیں ہوگی اور پیچیدگی برقرار رہے گی، اور پھر بعد میں آپ کہیں گے کہ ہم نے اتنے درس معرفت نفس پر سن بھی لیے اور پھر کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے اور ہمیں معرفت نفس کے باب میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔